الحمدللہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین کرام، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ماہ مقدس رمضان المبارک کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں اللہ رب العالمین نے حضرت علی علیہ السلام اور فاطمہ علیہ السلام کے گھر خوشی عطا فرمائی، اللہ کے نبی علیہ السلام کے گھر خوشی عطا فرمائی۔ اس مہینے میں نصف میں حضرت امام حسن علیہ السلام کی ولادت باسعادت ہوئی، اس کے حوالے سے آج ہم تھوڑی سی گفتگو کریں گے۔ امام حسن علیہ السلام کنیت ابو محمد، نام حسن بن علی بن ابو طالب بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف، ہاشمی قریشی مدنی شہید۔ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے، جنتی نوجوانوں کے سردار، فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لخت جگر، امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کے نور نظر، ام المومنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ علیہ السلام کے نواسے اور پانچویں خلیفہ راشد ہیں۔ آپ کی ولادت، نام، لقب اور بچوں کے نام رکھنے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار۔ آپ صحیح روایت کے مطابق رمضان 3 ہجری میں پیدا ہوئے، دوسرے قول کے مطابق آپ شعبان میں، اور تیسرے قول کے مطابق اس کے بعد۔ حضرت فاطمہ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں حضرت حسن علیہ السلام کی پیدائش رمضان 3 ہجری اور حضرت حسین علیہ السلام کی پیدائش شعبان 4 ہجری میں ہوئی۔ حضرت حسن علیہ السلام نصف شعبان رمضان المبارک 3 ہجری میں پیدا ہوئے۔ علی بن ابو طالب علیہ السلام کا قول ہے کہ جب حسن علیہ السلام پیدا ہوئے تو میں نے ان کا نام حرب رکھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور پوچھا اور کہا کہ میرے بچے کو دکھاؤ، تم نے میرے بچے کا کیا نام رکھا ہے؟ تو جناب علی علیہ السلام، ہم نے کہا حرب۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، بلکہ وہ حسن ہے۔ جب حسین کی ولادت ہوئی تو میں نے ان کا نام حرب رکھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور فرمایا مجھے میرا بچہ دکھاؤ، تم نے اس کا کیا نام رکھا ہے؟ تو میں نے کہا کہ ہم نے اس کا نام حرب رکھا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، بلکہ وہ حسین ہے۔ ام الفضل رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ میں نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے خواب دیکھا کہ گویا آپ کا کوئی عضو میرے گھر میں ہے، یا کہا میرے کمرے میں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انشاءاللہ فاطمہ کے یہاں ایک بچے کی پیدائش ہوگی، تم اس کی دیکھ بھال کرو گی۔ کہتی ہیں کہ میں ایک دن ان کو لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں پاس آئی تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیٹھ پر پیشاب کر دیا۔ میں نے انہیں پیٹھ پر مارا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھہر جاؤ، اللہ تم پر رحم کرے، تم نے میرے بچے کو تکلیف پہنچائی۔ تو میں نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اپنی لنگی دے دیں تاکہ میں اسے دھو ڈالوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، اس پر پانی چھڑک دو۔ بچے کے پیشاب پر پانی چھڑکا جاتا ہے اور بچی کے پیشاب کو دھویا جاتا ہے۔ حضرت امام حسن علیہ السلام اپنے نانا کے نزدیک ان کا مقام و مرتبہ کیا تھا؟ حضرت حسن علیہ السلام کی پیدائش کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت بڑی عظیم تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں گود میں اٹھاتے، پیار کرتے، اپنے سینے پر چڑھاتے، ان کے ساتھ کھیلتے۔ حضرت حسن علیہ السلام نبوی گود میں پروان چڑھے۔ انہیں بچپن سے نوجوانی تک مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کا دور دیکھ اور عنایت نصیب ہوئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مشابہت آپ کے چہرے مہرے سے ظاہر تھی۔ حضرت حسن علیہ السلام کو اپنے نانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک بڑا مقام و مرتبہ اور عزت حاصل تھی۔ ایسا صرف نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہونے کے ناطے نہیں، بلکہ ان کی اچھی صفات، اعلیٰ اخلاق اور بہترین تواضع کے باعث تھا۔
حضرت حسن علیہ السلام سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت و شفقت اور لاڈ پیار کا یہ عالم تھا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے حسن و حسین سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے ان دونوں سے دشمنی کی اس نے مجھ سے دشمنی کی۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے تھے، حضرت حسن اور حضرت حسین علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیٹھ پر کود کر چڑھتے، لوگ انہیں دور کرتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان دونوں کو ایسا کرنے دو، ان دونوں پر میرے ماں باپ قربان ہو، جو مجھ سے محبت کرتا ہے وہ ان دونوں سے محبت کرنا چاہیے، اس کو چاہیے کہ وہ ان دونوں سے بھی محبت کرے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک اور جگہ پر روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت حسن علیہ السلام کے بارے میں، اے اللہ میں اس سے محبت کرتا ہوں، تو بھی اس سے اور ان لوگوں سے محبت کر جس سے یہ محبت کرتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک اور مقام پر روایت ہے، جب بھی میں انہیں دیکھتا ہوں میری آنکھیں اشک بار ہو جاتی ہیں۔ برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت امام حسن علیہ السلام کو اپنے کندھوں پر سوار فرماتے اور فرماتے تھے کہ اے اللہ میں اس سے محبت کرتا ہوں، تو بھی ان سے محبت کر۔ حضرت علی علیہ السلام سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسن اور حسین علیہ السلام کا ہاتھ پکڑ کر فرمایا، جس نے مجھ سے ان دونوں سے اور ان کے والدین سے محبت کی وہ قیامت کے دن میرے ساتھ میری برابری میں ہوگا۔ حضرت امام حسن علیہ السلام کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مشابہت۔ ابو خالد سے روایت ہے کہ کسی نے پوچھا کیا آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے؟ آپ سب سے زیادہ حضرت حسن بن علی علیہ السلام سے مشابہ تھے۔ عقبہ بن عامر سے مروی ہے کہ کہتے ہیں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ آپ کا گزر حسن بن علی علیہ السلام کے پاس سے ہوا، آپ نے انہیں اپنے کندھوں پر اٹھا لیا، پھر فرمایا میرے والد حضرت علی علیہ السلام کے مشابہ کی بجائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ پر قربان ہو۔ کہتے ہیں علی علیہ السلام بھی ساتھ تھے، چنانچہ وہ ہنسنے لگے۔ عقبہ بن عامر کی دوسری روایت میں کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے چند دنوں بعد نماز اثر پڑھ کر میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ نکلا، علی علیہ السلام آپ کے ساتھ چل رہے تھے، آپ کا گزر حسن بن علی علیہ السلام کے پاس سے ہوا، وہ چند بچوں کے ساتھ کھیل رہے تھے، چنانچہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں اپنے کندھوں پر اٹھاتے ہوئے فرمایا میرے والد علیہ السلام کے مشابہ کی بجائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ پر قربان ہو۔ اس پر حضرت علی علیہ السلام ہنسنے لگے۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ احزاب آیت نمبر 33۔ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اللہ تعالیٰ یہی چاہتا ہے کہ اے نبی کے گھر والوں تم سے اس گندگی کو دور کر دے اور تمہیں پاک کر دے۔ قصہ والی حدیث کو حضرت ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہوئے کہتی ہیں کہ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نکلے تو آپ پر ایسی چادر تھی جس میں کجاوے کی تصویریں تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے نیچے حضرت علی علیہ السلام، حضرت فاطمہ علیہ السلام، حضرت حسن علیہ السلام اور حضرت حسین علیہ السلام کو داخل کر کے اس آیت کی تلاوت فرمائی اور کہا کہ یا اللہ ان کو پاک کر دے۔ حضرت علی علیہ السلام کے دور خلافت میں شورش برپا ہوئی، مسلمانوں میں آپس میں لڑائی جھگڑے کثرت سے ہوئے۔ تو جب حضرت علی علیہ السلام کی شہادت کے بعد لوگوں نے حضرت حسن علیہ السلام کو منتخب کیا اور آپ کی بیعت کی، حضرت علی علیہ السلام نے کسی کو متعین نہ کیا بلکہ ایسے ہی چھوڑ دیا، تو لوگوں نے آپ کی بیعت حضرت امام حسن علیہ السلام کی بیعت کی۔ ایک روایت میں ہے کہ
میں کہوں گا اللہ جب تک تو نے مجھے چاہا ان کا خلیفہ باقی رکھا، پھر تو نے مجھے اٹھا لیا، میں انہیں تیرے حوالے کر کے آیا۔ علی علیہ السلام کی شہادت کے بعد حسن علیہ السلام نے ان کی صلاۃ جنازہ پڑھائی۔ کوفہ میں آپ کی تدفین ہوئی۔ سب سے پہلے آپ سے قیس بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیعت کی۔ آپ سے کہا اپنا ہاتھ آگے پھیلائیے، میں آپ سے کتاب اللہ و سنت رسول اور شریعت کے حرام کردہ چیزوں کو حلال سمجھنے والوں سے قتال پر بیعت کرتا ہوں۔ ان سے حسن علیہ السلام نے کہا بیعت صرف کتاب اللہ و سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ہونی چاہیے، ہر اس شرط میں موجودہ۔ چنانچہ انہوں نے بیعت کر لی، خاموش رہے۔ پھر دوسرے لوگوں نے بھی بیعت کی۔ اس طرح حضرت امام حسن علیہ السلام حضرت علی علیہ السلام کے بعد اسلام کے 5ویں خلیفہ راشد ہوئے۔ دوسری روایت کے مطابق آپ نے ان سے کہا اللہ کی قسم میں تم سے ایک شرط پر بیعت لوں گا۔ لوگوں نے کہا وہ کیا ہے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا میں جن سے جنگ نہیں کروں گا ان سے تم لوگ بھی جنگ نہیں کرو گے، اور جن سے میں جنگ کروں گا ان سے تم بھی جنگ کرو گے۔ کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا تھا کہ یہ میرا بیٹا سردار ہے اور یہ دو مسلمان گروہوں میں آپس میں صلح کروانے کے ذریعہ بنے گا، یہ دو مسلمانوں کے گروہوں میں صلح کروائے گا۔ جناب امام حسن علیہ السلام کے دور میں 6 ماہ تک آپ خلافت پر متمکن رہے، اور اس کے بعد آپ علیہ السلام نے جناب امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت پر بیعت کر لی۔ خلافت پر بیعت کرنے کے مقاصد کیا تھے؟ خلافت پر بیعت کر لی اور مسلمانوں کے 2 گروہوں میں جن میں تلوار اور کئی سال سے جنگ جاری تھی اس میں صلح کا باعث بنے۔ حضرت حسن علیہ السلام نے لوگوں کا خیال کیا آپ کو خلافت کا لالچ ہے، تو اس کے جواب میں فرمایا عرب سردار میری مٹھی میں تھے، میں جس سے صلح کرتا اس سے وہ صلح کرتا اور جس سے جنگ کرتا اس سے وہ جنگ کرتے، لیکن میں اسے اللہ کی رضا کے لیے چھوڑ رہا ہوں، یعنی کہ میں خلافت اللہ کی رضا کے لیے چھوڑ رہا ہوں۔ اپنی اس تقریر میں آپ نے جس میں معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں خلافت سے دستبردار ہونے کا اعلان کیا تھا، فرمایا تھا اگر میرا حق تھا بھی تو امت کی بھلائی کے لیے میں اسے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے چھوڑ رہا ہوں۔ حسن علیہ السلام کا تصور آخرت اللہ کی رضا کو مقدم رکھنا، اتحاد و اتفاق اور میل ملاپ کا حریص ہونا صلح کے اہم اسباب و عوامل تھے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے بارے میں بشارت دی تھی کہ یہ میرا بیٹا 2 مسلمان گروہوں میں صلح کروائے گا۔ امام حسن علیہ السلام نے خلافت کو اپنے خلافت سے دستبردار ہوئے اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت کی، اور جب تک آپ زندہ رہے آپ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے وظائف لیتے رہے اور کبھی کوئی ایسی شورش برپا نہ ہونے دی۔ آپ علیہ السلام جب جان کنی کی حالت میں ہو گئے تو حسین علیہ السلام سے کہا مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں دفنانا، ہاں اگر خون ریزی کا خوف ہو میرے بارے میں خون مت بہانا، مجھے مسلمانوں کے عام قبرستان میں دفن کر دینا۔ جب وفات ہوئی تو حسین علیہ السلام اور ان کے تمام ہم نوا مسلح ہو گئے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے فرمایا میں آپ کو آپ کے بھائی کی وصیت اور اللہ کا واسطہ دیتا ہوں، آپ جو چاہ رہے اسے قوم بغیر خون ریزی کے ہونے نہیں دے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جوار میں آپ کی تدفین کی مخالفت کرتے ہوئے مروان بن حکم نے کہا یہاں کسی صورت میں ان کو دفن نہیں کیا جائے گا۔ چنانچہ ابو ہریرہ، جابر بن عبداللہ ابن عمر، عبداللہ بن جعفر اور مسعور بن مخزومہ وغیرہ رضی اللہ عنہ کو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی رائے سے رجوع پر آمادہ کرتے رہے تاان کہ انہوں نے رجوع کر لیا۔ پھر لوگوں نے آپ کو بقیع الغرقد قبرستان میں آپ کی والدہ ماجدہ حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ کے جوار میں دفن کیا۔ حسن بن علی علیہ السلام کے دفن سے متعلق بہت سی روایتیں ضعیف اور من گھڑت ہیں۔
جو کتب تاریخ میں موجود ہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں اہل بیت کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں اہل بیت کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں اور ہمارے بچوں کو اہل بیت کی محبت عطا فرمائے۔ کیونکہ اہل بیت علیہ السلام کا مقام و مرتبہ بہت اونچا اور بہت اعلیٰ ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں صحیح معنوں میں سچا پکا مسلمان بنائے اور اہل بیت کے صحیح حق میں، اہل بیت کے حق میں صحیح معنوں میں ان کا طرفدار بنائے۔ جو کچھ پڑھا پڑھایا سنا سنایا، جو حق بات آپ لوگوں تک پہنچائی گئی وہ اللہ رب العالمین کی طرف سے، اور جو کوئی کمی کوتاہی ہوئی وہ مجھ بندہ ناچیز کی طرف سے۔ یہ حضرت امام حسن علیہ السلام کی ولادت بسعادت مختصر بیان کی گئی۔ اگر ہم اس کو بیان کرنا چاہیں اور کتب تاریخ سے، احادیث سے، قرآن سے بیان کرنا چاہیں تو اس کے دفتر بن جائیں۔ ہم نے اپنے ناقص علم کے مطابق مختصر سرن آپ کو چند منٹوں میں حضرت امام حسین علیہ السلام کے بارے میں تھوڑی سی ان کی سیرت، کردار اور ولادت اور وفات کے بارے میں گفتگو کی۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں اہل بیت کا صحیح معنوں میں غلام بننے کی توفیق عطا فرمائے، صحابہ و اہل بیت کی تکریم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو بات کی ہم نے حق بات وہ آپ لوگوں تک جو پہنچائی گئی وہ اللہ رب العالمین کی طرف سے، اور جو کوئی کمی کوتاہی ہوئی وہ بندہ ناچیز کی طرف سے۔ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے وفات ہونے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی دین حق کی شرط اول ہے، اگر اس میں خامی تو ایمان مکمل ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔